ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. حدیث کی کس کتاب میں ہے؟ یقین کیجیے حدیث کی کسی کتاب میں بھی نہیں، کسی کتاب، حتیٰ کہ ہم تھوڑا نرمی کر دیں، صحیح حدیث میں بھی نہیں ہے، ضعیف حدیث میں بھی نہیں ہے، اور حتیٰ کہ حدیث میں نہیں ہے اور فقہ میں بھی نہیں ہے۔ عمل اس پر اتنا ہے، پاؤں سے پاؤں ملانے والے کو تو تانا دیا جاتا ہے، پاؤں سے پاؤں ملانے والے کو تانا کیوں نہ دیا جائے؟ ملانا ہے، دوسرے کے پاؤں کو دبانا نہیں، چڑھ نہیں جانا۔ ایک نہیں ملانا چاہتا، زبردستی نہیں کہ اس کو کھڑکی سے بھی باہر نکال دے، ملاتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو خیر۔ اور ملانا بھی اس طرح ہے، امام کے پیچھے والا شخص یہ مرکز اور سنٹر ہے، دائیں جانب بھی جو آئیں گے اسی طرف ملاتے جائیں گے، بائیں جانب والے بھی اسی طرح ملاتے جائیں گے۔ یہ نہیں کہ ایک جانب دائیں جانب والے مرکز ہیں اسی طرح ملاتے جائیں، امام کے پیچھے والا شخص مرکز ہے، اسی کو مرکز اور سنٹر قرار دے کر دونوں طرف کے لوگ اسی طرف ملائیں گے۔ پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانا ہے۔ اگر صفیں سیدھی نہیں کرو گے، لا یخالفن اللہ بین قلوبکم، اللہ پاک تمہارے دلوں میں مخالفت ڈال۔ آج نمازی کو برداشت نہیں کرتا، اچھی نظروں سے دیکھنا نہیں چاہتا، سلام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ پیارے نبی کا فرمان برحق ہے، صفیں سیدھی کرو گے ورنہ تمہارے دلوں میں اللہ پاک مخالفت ڈالتا۔ یقین ہے اس بات، اور عملی یقین ہونا چاہیے، عملی یقین۔ عملی اگر یقین نہیں تو پھر قرآن کریم کی جو آیت پڑھ چکا ہوں اس کے بارے میں سبب نزول پہلے بتاتا ہوں۔ قرآن کریم کا جو سبب نزول ہوتا ہے بسا اوقات وہ خاص ہوتا ہے مگر اس کا حکم عام ہوتا ہے رہتی دنیا تک۔ اسی طرز کا کوئی بھی واقعہ اسے ملتا جلتا ہوگا، قرآن اس پر سیٹ ہوگا، کیونکہ قرآن کریم رہتی دنیا تک ہے۔ اس لیے پورے مفسرین کا اتفاق ہے، سبب نزول خاص، حکم عام۔ کوئی خاص واقعہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے کوئی آیت نازل ہوتی ہے، مگر حکم رہتی دنیا تک، اس کے مطابق جو بھی واقعہ ہوگا اس پر وہ سیٹ آئے گا۔ فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو شخص آئے، ایک انصاری ہے، چند دن ہوئے مسلمان ہوا، دوسرے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ہیں، آپ کے ہم زلف بھی ہیں، حضرت اسماء بنت ابی بکر کے شوہر ہیں حضرت زبیر۔ آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی، شراج حرہ کا اختلاف ہے، پہاڑی ندی کے پانی کا اختلاف ہے۔ آپ نے فرمایا وہ کیسے؟ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا ندی اور نئے کا جو پانی آتا ہے، پہلے بند زمین میری ہے، اس کے بعد اس انصاری کی ہے، میں نے اپنا بند بھروانا زمین رقبے میں پانی روک لیا، بھئی میرا بند فل ہو جائے گا اس کے بعد میں آگے جانے دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیں ہے تو دنیا کی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹخنوں سے اوپر جس وقت پانی آ جائے اس کے بعد ثم سرہ الماء، پانی آگے چھوڑ دینا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث۔ نیا مسلمان تھا انصاری، اس نے کہا ان کان ابن امتک، اس کے حق میں آپ فیصلہ دے رہے ہیں اس لیے کہ آپ کی پھپھی کا بیٹا ہے، آپ کی پھپھی کے بیٹے بھی ہیں حضرت زبیر رضی اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے کہ رعایت میں انصاری کے حق میں کر رہا تھا، حق یہ بنتا تھا کہ اس کا بند فل ہو اس کے بعد پانی آگے دے، مگر میں نے یہ کہا کہ دونوں کا کام ہو جائے۔ اب اس نے ناراضگی کا اظہار کیا تو آپ نے فرمایا اے زبیر اپنا بند فل ہونے دے، ثم سرہ الماء، پھر پانی چھوڑ۔ بات یہاں تک ہو رہی تھی، اللہ نے آسمان سے قرآن اتارا،
فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ رب کائنات نے فرمایا مجھے اپنے رب ہونے کی قسم، پڑھے لکھے دوست بھی بیٹھے ہیں، فلا لا زیدہ ہے، لا زیدہ ہے، ترجمہ نہیں کیا جائے گا، زیدہ ہے، اس لیے وَرَبِّک سے ترجمہ ہو رہا ہے، تیرے رب کی قسم، وہ قسمیہ ہے، تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جس قسم کا دنیا یا دین کا کوئی اختلاف ہو، پیارے نبی آپ جو فیصلہ کر دیں اس پر چوں چرا نہیں کر سکتے، جو بھی آپ فیصلہ کریں ان کے موافق ہو یا مخالف ہو، ثم لا یجدون فی انفسہم حرجا مما قضیت، آپ نے جو فیصلہ کیا گئے اس پر تھوڑا سا دل میں ملال بھی پیدا نہیں کر سکتے کہ نبی نے ایسا فیصلہ کیوں کیا گیا، کائنات کی ہر بستی پر کیوں کیا جا سکتا ہے، میں بات کروں آپ کا حق بنتا ہے، آپ نے بات کی تو کیوں کی، میں دلیل دینے کا پابند ہوں، مگر نبی کی بات پر کیوں کرنا حرام ہے، نبی کی بات پر کوئی شخص کیوں نہیں کر سکتا، آپ نے جو کہہ دیا بس حرف آخر، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، دل و جان سے آپ کے فیصلے کو قبول کرتے ہوئے تسلیم کرتے ہوئے جائیں، واقعہ تو یہ خاص تھا مگر اس کا حکم عام ہے، نبی کا فیصلہ جہاں بھی آ جائے عقل کے گھوڑے نہیں دوڑا سکتے اور نہ بناوٹ والے اصول پیش کر سکتے ہیں، ایک من گھڑت اصول ہے لوگوں نے بنایا، جی ہم اس حدیث کو مانیں گے جو قرآن کے موافق ہوگی، جو قرآن کے مخالف ہوگی اس کو نہیں مانے، نعوذ باللہ من ذالک، صحیح حدیث ہو اور قرآن کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا، اگر ہو تو اس کا مطلب یہ ہے نبی قرآن کے خلاف کہتا تھا، ہم ادنا قسم کے ایماندار اور مسلمان مر سکتے ہیں قرآن کریم کی زبر زیر شدبد جزم ایک نقطے کے خلاف اپنی زبان کو حرکت نہیں دے سکتے، ایسی زبان بے شک گنگی ہو جائے جو قرآن کریم کے ایک نقطے کے خلاف حرکت لے، نبی قرآن کے خلاف کہتا تھا، نعوذ باللہ من کھڑا تو سن، کائنات میں کوئی صحیح حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہے، کوئی بھی صحیح حدیث قرآن کے خلاف نہیں، نبی نے کہہ دیا اس پر عملاً یقین کرنا، عملاً یقین، صرف دل ہی دل میں یقین تو کافر بھی کرتے تھے، عملاً یقین کرنا، اور جس نے عملاً یقین کیا وہ کامیاب ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث، اے علی اے مقداد اے زبیر رضی اللہ عنہ، جلدی کرو گھوڑوں پہ سوار ہو جاؤ، روضہ خاک کے مقام پر تمہیں ایک عورت ملے گی، وَمَعَهَا الْكِتَابُ، اس کے پاس ایک جاسوسی کا خط ہے، وہ جاسوسی کا خط لے کر، تینوں نے سر پٹ گھوڑے دوڑا، یقین تھا ہم جس رفتار سے جائیں، آپ نے فرما دیا روضہ خاک کے مقام پر ملے گی، وہاں ملے گی، جب روضہ خاک کے مقام پر پہنچے فَإِذَا هِيَ امرأۃ، ایک عورت جا رہی تھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے آواز دی رک جا، رک گئی، اخرجی کتابک، تیرے پاس ایک جاسوسی کا خط ہے وہ نکال کر دے، عورت نے کہا ما معی الکتاب، میرے پاس کوئی خط نہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس ذات کا فرمان لے کر آ رہے ہیں جھوٹ اس کے قریب بھی نہیں آ سکتا، تیرے پاس خط ہے ہم لے کر جائیں گے، اس نے کہا ما معی الکتاب، میرے پاس کوئی خط نہیں، فرمایا پھر تیار ہو جا، لنقتلنک ولا نجردنک، ہم مکمل تیری تلاشی کریں گے، تجھے قتل کر کے ریزہ ریزہ کر کے تجھ سے خط لے کر جائیں گے، خط تیرے پاس ہے، ہم خالی ہاتھ واپس نہیں دے سکتے، خط لے کر جائیں گے، اخرجت من اکاسہا، بالوں کی چٹیا میں گوندھا ہوا خط تھا، نکال کر دے دی، یقین تھا، اب اس نے دیا،
جیسے دیا ویسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لے لیا، اس کو کھولا نہیں، اس کو پڑھا نہیں، لکھنا پڑھنا جانتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کا جو صلح نامہ تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خود لکھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق۔ اب خط لیتے ہوئے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیا۔ آپ نے فرمایا اب پڑھو خط کو، پڑھا گیا۔ اس میں یہ تھا، میں حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ صحابی، اے کفار مکہ تمہیں اطلاع دے رہا ہوں، ہمارا نبی مکے کو فتح کرنے کی تیاری کر رہا۔ ایک راز تھا، آؤٹ کر دی۔ آپ نے فرمایا بلاؤ حاطب بن ابی بلتع۔ آ گیا۔ تو نے خط لکھا؟ جی میں نے لکھا۔ کیوں لکھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا دعنی یا رسول اللہ اضرب عنقہ، اللہ کے نبی مجھے اجازت ہے میں اس کی گردن اتار۔ آپ نے فرمایا تحقیق تو کریں، کیوں لکھا؟ اللہ کے نبی آپ نے ہجرت کا حکم کیا، میں ہجرت کر کے چلا آیا مدینہ، میرے بچے میری بیوی وہاں رہ گئی ہیں، اے روز مجھے اطلاعیں ملتی ہیں ان پر کافر ظلم و ستم کر رہے اور تحفظ دینے والا کوئی نہیں، باقی جتنا لوگوں کے بچے موجود ہیں ان کے ورثاء بھی موجود ہیں، میرا کوئی پیچھے وارث نہیں ہے۔ میں نے ایک دن آپ سے یہ بات سنی تھی کہ آپ نے فرمایا مکہ کو فتح کریں گے، میں نے سنا، میں نے یقین کر لیا مکہ فتح ہو جائے گا، میں راز آؤٹ کروں یا نہ کروں مکہ فتح ہوگا، نبی نے کہہ دیا۔ میں نے راز آؤٹ اس لیے کیا ہے کہ میرے بچوں پر نرمی ہو، کافر کہیں کہ ہمیں بھی کوئی بات بتائی جا رہی ہے، ہمارا جاسوس بھی وہاں موجود ہے، بچوں کا غم برداشت نہیں کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اے حاطب بن ابی بلتع تو نے بات سچی کی اور تو بدری صحابی ہے، بدری صحابی ہے، جنگ بدر میں شریک تھا، اہل بدر کے لیے رب کائنات فرما چکے اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، اے بدر والو اب تم جو بھی عمل کرو میں اللہ رب کائنات نے تمہیں پیشگی معاف کر دی، اب اللہ نے معاف کر دیا ہے میں نبی بھی تجھے معاف کرتا ہوں۔ عرض کرنے کا مطلب آپ نے فرمایا وہاں عورت ہوگی اس کے پاس خط ہے، صحابہ کو کس قدر یقین ہے، اس کے قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے کہ ہم خط لے کر جائیں گے، نبی کے فرمان پر عملاً یقین، عملاً یقین تھا، کامیابی بھی منوان۔ اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، لمبا واقعہ ہے اختصار کروں گا۔ آپ جس وقت مقام تبوک پر پہنچے، مدینہ سے 1 مہینے کا سفر تھا، آپ نے فرمایا این ابا ذر، ابو ذر کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں آیا، اور لوگ بھی نہیں آئے، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، برارہ بن نبی نہیں آئے۔ دیکھا ایک شخص آ رہا ہے، قریب آیا فاذا ہوا ابو ذر، پس وہ ابو ذر تھا۔ آپ نے فرمایا تو اکیلا ہے، تجی وحدہ تعیش وحدہ وتموت وحدہ وتصلی علیک جماعۃ من المسلمین، آپ کی زبان سے جملے نکل گئے۔ آپ نے فرمایا تجی وحدہ، اکیلا آیا ہے، تعیش وحدہ، تو اکیلا زندگی گزارے گا، وتموت وحدہ، موت آئے گی تو تو اکیلا ہوگا، البتہ اے میرے ابو ذر پریشان نہ ہو، تصلی علیک جماعۃ من المسلمین، مسلمانوں کی ایک جماعت تیرے اوپر جنازہ پڑھے۔ آپ نے کہہ دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور ہے، صحابہ کے ساتھ ایک مسئلے میں اختلاف تھا ان کا، یہ فرماتے تھے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ، یہ اختلاف بخاری شریف میں بھی ہے، فرماتے تھے قلیل کثیر میں زکوٰۃ ہے، جس کے پاس تھوڑا سا مال ہے وہ بھی زکوٰۃ دے۔ یہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کا موقف ہے، لفظ موقف ہے، موقف نہیں ہوتا، موقف مفعل کا وزن ہے، اسم ظرف، قلیل کثیر پر زکوٰۃ ہے، باقی سب صحابہ کرام نصاب کو مال پہنچے گا تب زکوٰۃ ہوگی، نصاب کو نہیں پہنچتا زکوٰۃ نہیں ہے۔ مسئلہ بھی ایسے ہے، مثلا چاندی کی زکوٰۃ ہے 52.5 تولے، چاندی کسی کے پاس موجود ہو، سال گزرے تو اس پر زکوٰۃ ہے، یا 52.5 تولے چاندی کی مقدار کسی کے پاس پیسے موجود ہیں، سال گزرے ان پر، جو کھا گیا سو کھا گیا، ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں، سال گزرے پھر زکوٰۃ ہے۔ 7.5 تولے سونا
موجود ہے ذکات ہے، اس سے کم میں ذکات نہیں، مگر وہ کہتے تھے کہ ایک تولہ بھی کسی کے پاس موجود ہے قلیل کثیر میں ذکات۔ صحابہ سے اختلاف ہوتا تھا، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کا اکتا گئے، ایک دن آ کر اجازت چاہی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور ہے، مجھے اجازت دیجیے میں الگ رہنا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صادقانہ تھا، تو اکیلا زندگی گزارے۔ فرمایا ابو ذر تیری مرضی، میری طرف سے اجازت ہے۔ لوگ تو اعتراض کرتے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خود نکالا نہیں، انہوں نے چھٹی مانگی۔ کیوں نہ چھٹی مانگتا، پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا تعیش و وحدہ، اکیلا زندگی گزارے گا۔ اجازت مل گئی، ربضہ مقام کے قریب جا کر خیمہ زن ہو گئے، بیوی ساتھ، بس جنگل کے اندر خیمہ لگا ہوا ہے۔ گزرتا رہا وقت، گزرتا رہا، حتیٰ کہ سخت بیمار ہو گئے، قریب المرگ ہو گئے۔ بیوی رونے لگی کہ میں عورت ذات ہوں، تجھے کیسے سنبھالوں گی، کیسے تجہیز و تکفین تدفین کیسے کروں گی؟ فرمایا تو پریشان نہ ہو، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد ہے، آپ نے فرمایا تھا تجی و وحدہ، اکیلا آیا ہے، تعیش و وحدہ، اکیلا زندگی گزارے گا، وتموت و وحدہ، اکیلا مرے گا، وتصلی علیک جماعت من المسلمین، جس وقت مجھ پر موت آ جائے چادر تان کر رکھ دے، انتظار کرنا، نبی کا فرمان سچا ہے، مسلمانوں کی جماعت آئے گی، میرا جنازہ پڑھے گی۔ فوت ہو گئے۔ بیوی نے اس کے کہنے کے مطابق چادر تان کر رکھ دی۔ اتفاق سے حج سے آ رہے تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، یا کہیں سے بھی آ رہے تھے، لوگوں سے پوچھا یہ وہ جنگل نہیں ہے ربضہ مقام؟ اسی مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کی قبر بھی ربضہ مقام پر، یہ وہی جنگل نہیں ہے؟ یہاں ابو ذر نہیں رہتے، لوگوں نے کہا رہتے تو یہاں ہیں، مگر خیمے کا پتہ نہیں، اور تلاش کرتے ہیں اس کے خیمے کو، تلاش کرتے کرتے ایک خیمے کے قریب پہنچے، ایسے تو اندر داخل نہیں ہوتے، آواز دی یا ابا ذر، اے ابو ذر، بیوی نے جواب دیا وہ تمہارا انتظار کر رہے تھے، فوت ہو چکے تھے۔ یقین تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ مسلمانوں کی جماعت آئے گی، تجہیز و تکفین و تدفین اور جنازے کا انتظام کریں، عملاً یقین ہے، انتظار کر رہے گا۔ آئے، غسل دیا، کفن دیا اور جنازہ پڑھا، پھر اس کے بعد انہوں نے دفن کیا۔ عرض کرنے کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جو لفظ نکلے گئے وہ حرف بحرف صادق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ موتا کے موقع پر آپ نے فرمایا سب سے پہلے جھنڈا حضرت زید رضی اللہ عنہ اٹھائے گا، اگر وہ شہید ہو جائیں تو اس جھنڈے کو سب سے پہلے عبداللہ بن رواحہ جھنڈا اٹھائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ وہ شہید ہو، اگر وہ شہید ہو جائیں، دیکھیں نبی کی بات اگر کے ساتھ، ہماری بات اگر والی تو مشکوک ہوتی ہے، مگر نبی کی بات اگر والی بھی سچی ہے۔ اگر وہ شہید ہو جائیں تو پھر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جھنڈا اٹھائیں گے، اگر وہ شہید ہو جائیں تو حضرت زید رضی اللہ عنہ جھنڈا اٹھائیں، اگر وہ شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان جو قریب کھڑا ہو وہ جھنڈا اٹھائے گا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جھنڈا حضرت عبداللہ بن رواحہ اٹھائیں گے، جب آپ نے فرمایا اگر وہ شہید ہو جائیں تو ہم نے یقین کر لیا اس جنگ میں عبداللہ بن رواحہ شہید ہو جائیں گے۔ آپ نے اگر کے ساتھ فرمایا، صحابہ نے مکمل یقین کر لیا۔ جب آپ نے فرمایا اس کے بعد جھنڈا جعفر اٹھائیں گے، اگر وہ شہید ہو، ہم نے یقین کر لیا یہ بھی شہید ہو جائیں گے۔ زید اٹھائیں، اگر وہ شہید، ہم نے یقین کر لیا وہ بھی شہید ہو۔ پھر جو قرب و جوار میں جو بندہ ہو تو وہ جھنڈا اٹھائے گا۔ نتیجہ یہ نکلا 3000 کا لشکر 1,00,000 کے لشکر کے مد مقابل ہے۔ دشمن رومی ہیں، غسانی ہیں، 1,00,000 ان کی تعداد ہے، ادھر 3000 ہے۔ صحابہ نے مشورہ دیا ہم یہاں سے نکل جائیں، مدینہ نکل جائیں، وہاں ہماری کمک ہوگی، فوج ہوگی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی تھے اس لشکر میں، ان نے نئے مسلمان ہوئے تھے، آپ نے ان کو سپہ سالار نہیں بنایا، چند ماہ ہوئے تھے،
تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا ایسا نہیں کرتے، اگر ہم مدینہ کی طرف یہاں سے نکلیں دشمن ہمارا تعاقب کرتا کرتا مدینہ تک پہنچے گا، اہل مدینہ تیاری میں نہیں ہوں گے، اچانک حملہ ہو جائے گا، لہٰذا ہم کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، مقابلہ کریں۔ چنانچہ سب سے پہلے جھنڈا حضرت زید نے اٹھایا، تھوڑی دیر بعد 1,00,000 کا مقابلہ تھا، یہ 3,000، تھوڑی دیر بعد شہید ہو گئے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے جھنڈا اٹھایا، ان کا ایک بازو کٹ گیا، دوسرے بازو میں اٹھا لیا، دوسرا کٹ گیا، جو بچے ہوئے بازو تھے سینے کے ساتھ جھنڈے کو لگا دیا، گرنے نہیں دیا، حتیٰ کہ کندھے سے بازو کاٹ دیا کہ پاؤں کے ساتھ جھنڈے کو اٹھائے رکھا، حتیٰ کہ شہید ہو گئے۔ حضرت زید نے اٹھایا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ قریب کھڑے تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے، بغیر حکم کے انہوں نے جھنڈا آپ نے فرمایا تھا کوئی بھی کھڑا ہو وہ اٹھا لو، جھنڈا اٹھایا، فی الفور تبدیلی کی۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے پیترے جنگی تو مشہور ہیں، فی الفور آگے والوں کو پیچھے کیا، پیچھے والوں کو آگے کیا، دائیں والے کو بائیں اور بائیں والوں کو دائیں کر دیا۔ دشمن پر رعب طاری ہو گیا، نئی کمک آ گئی، نئی فوج آ گئی، چہرے بدل چکے ہیں، اور جوان مردی سے لڑے، 9 تلواریں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی جنگ موتا میں ٹوٹ گئی۔ آخر میں ایک یمنی چھوٹی تلوار تھی، اسی کے ساتھ لڑتے رہے۔ بالآخر مسلمان اتنا جان جگر کے ساتھ لڑے کہ کافروں نے میدان چھوڑ دیا، رومیوں نے میدان چھوڑ دیا، اللہ نے جنگ موتا میں فتح دی۔ یقین تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بات پر۔ اسی طرح جنگ خندق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے، اللہ کے نبی خندق کھودتے کھودتے ایک چٹان ایک ایسی آئی ہے، ہم نے سب نے زور لگایا ہے، وہ نکلنے کا نام ہی نہیں لیتی، اس کو نہیں نکالتے تو خندق کھودنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کوشش کرو، انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہمارا حال یہ ہے کہ بھوک کی وجہ سے ہم اپنے پیٹ پر پتھر باندھ چکے ہیں، بڑی کوشش کی۔ آپ نے فرمایا اپنا قمیص اٹھایا، آپ نے فرمایا دیکھو اپنے پیٹ کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے میں اللہ کے نبی 2 پتھر باندھ چکا ہوں، مجھے ہتھوڑا دو۔ ہتھوڑا لیا، آپ نے فرمایا کون سی چٹان ہے؟ صحابہ نے کہا یہ چٹان ہے۔ آپ نے ایک ہتھوڑا مارا، ایک شعاع نکلی، آپ نے فرمایا صحابہ کرام کی جماعت خوش ہو جاؤ، کیسر کا ملک ملک روم فتح ہو جائے گا۔ صحابہ نے نعرہ تکبیر لگایا، دوسرا معول، دوسرا ہتھوڑا مارا، اور شعاع نکلی، آپ نے فرمایا خوش ہو جاؤ، کسرا کا ملک ملک ایران بھی فتح ہو جائے گا۔ قریب کھڑے تھے سراقہ بن مالک بن جوشم، آپ نے فرمایا اے سراقہ تیرے ہاتھ میں تو میں کسرا کے کنگن دیکھتا ہوں، کسرا کے کنگن دیکھتا ہوں۔ اب عرض کرنے کا مطلب یہ ہے بھوک کا عالم یہ ہے کہ کھانے کو کچھ نہیں ملتا، 1400 کا لشکر ہے، صرف 1400 کا، کھانے کو کچھ نہیں مل رہا۔ اس وقت کی سپر طاقتوں کے بارے میں جب آپ نے پیشین گوئی دی، صحابہ کرام نے عملاً یقین کر لیا جو کچھ آپ نے کہہ دیا ہے، کیسر کا ملک بھی فتح ہوگا، کسرا کا ملک بھی فتح ہوگا۔ اللہ نے فتح کر کے دکھایا، فتح ہو گیا، انہوں نے یقین کیا۔ جس وقت کسرا ایران فتح ہوا، اس کے کنگن، سونے کے کنگن لائے گئے۔ صحابہ نے جب اس کے کنگن دیکھے کہ اتنا کھلے، اتنا مساحت ہے، اچھا اس کا بازو اتنا موٹا تھا کسرا کا، اتنا بڑے کھلے کنگن اس کو آتے تھے، ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس کو یہ کنگن پورے آ سکے۔ سونا مرد پر حرام ہے، سونا پہن کر نہ نماز ہوتی ہے نہ کوئی عبادت عند اللہ قبول ہوتی ہے، مرد پر سونا حرام ہے، عورت کے لیے حلال ہے، مرد پر حرام ہے۔ انگوٹھی ہے یا کوئی چیز بھی ہے سونے کی، گھڑی ہے یا کوئی چیز ہے، سونا استعمال مرد نہیں کر سکتا، اگر کر رہا ہے تو حرام ہے، اس کے ساتھ حرام کے ساتھ اللہ پاک عبادت بھی قبول نہیں کرتے۔ مستقل تو نہیں پہن سکتا، صرف مساحت چیک کی جا رہی تھی، پیمائش۔ ہم میں سے بھی کوئی ایسا شخص ہے جس کو یہ کنگن پورے آ جائیں؟ کسی نے کہہ دیا جی ہاں، سراقہ بن مالک بن جوشم کا بازو دیکھیں، زوردار بازو ہے۔ سراقہ آ گیا، ذرا چیک تو کر لیں،
چیک کیا جا رہا ہے پیمائش کو، مستقل پہنایا نہیں جا رہا۔ تو جس وقت کنگن اس کے بازو میں گئے، فرماتے ہیں مجھے نبی کا فرمان یاد آیا، اے سراقام تیرے ہاتھ میں تو میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا۔ وہ چیک کرنے کے لیے پیمائش کے طور پر کنگن آئے، پھر فوراً نکال لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جو جملہ نکلا تھا وہ حرف بحرف اس صادق آیا۔ اسی طرز کی اللہ جانتا ہے کئی دلائل میرے ابھی بھی سینے میں گئے، اپنے ساتھ لیتے ہوئے جا رہا ہوں، وقت زیادہ ہو چکا ہے، اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو اور مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ ایمان پر کرے۔ اقول قولی والحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرمائیں۔ کچھ بھائی بیمار ہیں، ان کے لیے کہا گیا ہے کہ ہمارے لیے دعا کریں۔ نعمان بھائی کی والدہ بیمار ہیں، ان